أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایمان کے شعبے بیان کیے جا رہے تھے۔ اس میں ایمان کا ایک شعبہ ہے ترک دنیا، یعنی دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال کر رکھنا، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے اپنا آپ کو بچانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے مرے ہوئے بچے پر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ یہ بچہ اس کو 1 درہم میں مل جائے۔ لوگوں نے عرض کیا ہم تو اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے، مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو ایسے ہی لیں، یعنی بنا قیمت کے بھی لیں، اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے، یعنی جتنا وہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہارے لیے بے قدر ہے، بے قیمت ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ دنیا اللہ کے نزدیک بے قدر ہے۔ یہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے۔ ایک اور روایت میں بخاری اور مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے حضرت عمر ابن عوف رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم پر فقر و فاقے سے اندیشہ نہیں کرتا، لیکن یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر دنیا فراخ ہو جاوے جیسا پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس کی رغبت کرنے لگو جیسے ان پہلوں نے اس کی رغبت کی تھی، اور وہ دنیا تم کو برباد کر دے جیسا ان لوگوں کو اس نے برباد کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے کہ میں تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے اس سے مجھے خدشہ نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے، اس سے مجھے ڈر نہیں ہے، آئے گا تم سہ لو گے، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دنیا کو کھول دیا، دنیا کی محبت ڈال دی، تو جیسے پہلے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی، پہلے لوگوں کے اوپر دنیا کو فراخ کر دیا تھا، کھول دیا تھا، ایسے ہی اس کی رغبت کرنے لگو گے جیسے پہلے لوگ کرنے لگے تھے، تو وہ تمہیں ایسے ہی برباد کر دے گی جیسے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا۔ بنو اسرائیل کا واقعہ، قوم سمود، قوم لوط، جتنے بھی فرعون کا واقعہ، نمرود کا واقعہ، جتنے بھی واقعات ہیں سب میں یہی بات پائی جاتی ہے کہ انہوں نے دنیا کو چنا اللہ کو چھوڑ کر، اور جب اللہ کو چھوڑ کر کوئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے تو یہ اللہ سے جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ میں کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ جب اللہ اپنے غصے میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے، تو بڑی سے بڑی طاقت اللہ کے نزدیک ایک تنکے کے برابر بھی نہیں رہتی۔ ایک اور روایت مسند احمد اور ابن ماجہ، یہ 2 بڑی حدیثیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فلاح پائی اس شخص نے جو مسلمان ہوا اور گزارے کا اس کو رزق دیا گیا، اور جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر قناعت بھی تھی۔ یعنی ایسے شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اور اس کو جتنا کافی ہو جائے اتنا رزق دیا، یعنی صبح کا ناشتہ بھی ہو جائے، شام دوپہر کا کھانا بھی ہو جائے، شام کا کھانا بھی ہو جائے، جتنے میں وہ پیٹ بھر کر عبادت کرنے کی کسک رکھ جائے اپنے اندر، ہمت کر جائے اپنے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شخص فلاح کو پا گیا۔
ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ، مؤمن بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم یعنی جو اللہ دے رہا ہے اس پر راضی رہو۔ آج ہم اللہ کی دین پر راضی نہیں ہیں۔ آج ہم ایک کاروبار کرتے جو ہمیں کافی ہے لیکن ہمیں وہ کافی نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے اندر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے۔ پیسہ نظر آتا ہے، پیسے کی چمک ہماری نگاہوں میں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی جو رزق دینے کی قوت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں نا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ خود اس بات کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب کریں کہ اللہ کے حکم کی تابع داری کریں۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ جب اللہ دے گا روزی تو ہمیں کس بات کی فکر ہے؟ بھائی ہمیں کرنا کیا ہے دنیا میں آ کے؟ صرف اللہ کا ہی تو ہونا ہے۔ بھائی اللہ کی مان کر چلیں گے، آج چلیں گے آج کا پھل اللہ دے گا، کل چلیں گے کل کا۔ اور رہی بات اگر ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں اللہ دے رہا ہے اس کا مطلب ہم کامیاب ہیں، نہیں۔ بھائی دیا تو اللہ نے قارون کو بھی تھا، کامیاب تھا۔ دیا تو اللہ نے فرعون کو بھی تھا، کامیاب تھا۔ بھائی دیا تو اللہ نے بڑے بڑے کافروں کو بھی، لیکن سب برباد ہوئے نا۔ کامیاب تو وہی ہوا ہے جس نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو اپنایا، اللہ کی دی ہوئی رزق پر کافی رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ پیٹ کھول کر دکھا رہا ہے، پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے، اس حصے میں پتھر باندھا تاکہ یہ جھکنے سے کمر نہ جھک جائے، پیٹ دبنے سے بھوک کی حالت میں کمر نہ جھک جائے، اس وجہ سے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے، لیکن شکایت اللہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا کھول کر، اللہ کے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے تھے، لیکن شکایت نہیں۔ شکایت تو ہم جیسے گندے لوگ کرتے ہیں، وہ جیسے پاک باز لوگ نہیں کرتے۔ ہم جیسے گنہگار کرتے ہیں جن کے دلوں میں دنیا رچ گئی ہے، بس گئی ہے، وہ لوگ نہیں کرتے جو اللہ کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ کے حکموں میں اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اپنی جان نچھاور کی ہے نا، تبھی تو جا کے اللہ نے رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ تو جب رضی اللہ عنہم لگ گیا، اب کسی طرح کی کوئی نہ کسی طرح کا رنج ہوا نہ خوف ہوا، اللہ کے ہاں پاک باز پہنچے اور وہاں سے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کے دیے پر قناعت کر لی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو فلاح عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو سیدھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، قرآن میں نہیں ہے، وہ بات اللہ نے بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرزند آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، بھر دوں گا تیرے سینے کو غنا سے اور بند کر دوں گا تیری محتاجی کو، اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو بھر دوں گا تیرے ہاتھ کو شغل سے اور نہ بند کروں گا تیری محتاجی کو۔ یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، پھر تجھے کسی طرح کی فکر نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی کہ آج میں کیا کھاؤں گا، آج میں کیا کماؤں گا، صبح کو میں جا کے کیا کروں گا، یہ ٹینشن تجھے نہیں ہوگی، اور بند کر دوں گا تیری محتاجی کو، یعنی کسی کے سامنے تجھے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آنے دوں گا، محتاج نہیں ہونے دوں گا، اپنا محتاج رکھوں گا، کسی اور کا نہیں۔ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، میرے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، تو میں بھر دوں گا تیرے ہاتھ کو شغل سے، یعنی کام میں تجھے اس قدر مصروف کر دوں گا تجھے فرصت ہی نہیں ہوگی، اور بند نہیں کروں گا تیری محتاجی کو، یعنی پھر بھی تو مانگتا پھرے گا۔ اگر غور کریں تو آج ہم سب اسی لائن میں ہیں۔ بھائی صبح سے جو ہم شروع ہوتے ہیں رات تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا نا دن کیسے گزرا ہے، اور اس کے بعد بھی مولانا صاحب چین نہیں ہے،
مولانا صاحب فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ کو ہم چھوڑ کر جب چلیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم فارغ ہو جائیں گے، بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک چیز آپ نے بنائی، مثال کے طور پہ ایک آپ نے ایسا آوشکار کیا، ایسی چیز بنائی، روبٹ مثال کے طور پہ سمجھو آپ نے بنایا کوئی، اور ایک مقصد کے لیے بنایا کہ بھئی تجھے کیا کرنا ہے، بھئی تجھے یہ سامان اٹھا کے یہاں رکھنا ہے. وہ کیا کرے گا؟ سامان اٹھائے گا، وہاں رکھے گا، یہی کرتا رہے گا. وہ دوسری جگہ جائے گا، دوسرا کام کرنا شروع کرے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ خراب ہو گیا ہے، بھائی اس میں فالٹ آ گیا ہے، خراب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور جناتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بھائی ہم اسی کام میں لگے رہیں گے تو صحیح، اور اگر دوسری طرف جائیں گے تو بھائی ہمارے اندر خرابی آئی ہے، ہمارے اندر خامی آئی ہے، کمی آئی. تو اس کمی کو ہمیں دور کرنا ہے، اور وہ کمی دور ہوگی کہ اللہ کی عبادت میں مستقل لگے رہیں. آج ہم ایک دن فجر پڑھ کے 10 دن فجر ناغہ کر کے اپنا آپ کو ولی کامل سمجھنے لگتے ہیں. یہ ہماری خامی ہے میرے عزیز. ذرا غور تو کرو، وہ فجر جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. پتہ بھی ہے کس کے ہاتھ میں؟ علم بردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، علم بردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، علم بردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا سوچے تو ہم کس میں شمار کیے جا رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ صرف ایک فجر پڑھنے کی وجہ سے. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے فرشتے اپنے پر اس کے راہوں میں بچھا دیتے ہیں. اب بتائیے، نورانی مخلوق جو فقط اللہ کے نور سے پیدا کی گئی ہے، اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرتی، گناہ کا اتنا سا مادہ اس کے اندر نہیں، وہ ہماری راہوں میں اپنے پر بچھائے، اس کے بعد بھی ہم نہ آئے، تو ہم سے بڑا خسارے میں کون ہوگا؟ ہم سے بڑا نقصان میں کون ہوگا؟ اور اس کے بعد بھی ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہمیں بھر بھر دے. تو بھیا اللہ بھر بھر تو دے گا، لیکن آخرت سے حصہ کٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمیں بہت ہی زیادہ محروم کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان تمام باتوں سے نجات عطا فرمائے، دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں رکھ دے، اور ہر طرح سے ہر عبادت کو اللہ کی خوشحالی سے اس کو اپنا کر اس کو مکمل طور سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.